ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈیفنس سروسز میں کانٹریکٹس، اس میں ٹرانسپیرنسی کس طرح لائی جا سکتی ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال جو کہ فارمر ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس بھی ہیں اور اس وقت سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ایڈمرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً انویریبلی تمام کانٹریکٹس جو ہے اس میں کمیشن دیا جاتا ہے، تو ان کو ٹرانسپیرنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ یہ کمیشن مافیا جو ہے ایک تو اس کو اکاؤنٹیبل کریں اور یہ کانٹریکٹس ٹرانسپیرنٹ ہوں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے ڈپارٹمنٹس یا منسٹری تک چھوڑنا جو ہے وہ ایک زیادتی ہوگی، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے کہ وہ چند انڈیویجول جو ہیں وہ پرچیز کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی بڑی ڈیفنس ڈیلز ہیں اس پہ ہم ایک سٹینڈنگ جو نیشنل کمیشن بنا دیا جائے اس کے اوپر، جس میں کہ سب لوگوں کے بھی رپ شامل ہوں، اور خاص طور پر جو پارلیمنٹ ہے اس کی بالادستی قائم کی جائے کہ اگر سرٹن اماؤنٹ سے بڑھ کے جو ہے اس کے ویریس لیول آلریڈی یہ موجود ہے، لیکن اس کی جو ہے سرٹن لیولز تک جو ہے ہر ایک کو ایکسیس دی جائے اس کی، اور جو اپروول اس کی جو فائنل ہے وہ بائنڈنگ کر دی جائے کہ جب تک وہ کمیٹی اور جب تک کہ لوگوں کے نمائندے جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور جس میں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا بھی کوئی نمائندہ شامل ہو تاکہ وہ ویٹ کر سکے کہ جو اس کی تمام چیزیں جو ہوئی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہوئی ہیں، وہ بہت ضروری ہے. اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ دے سکے کہ یہ ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو لا ہوئی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم چانسز رہ جاتے ہیں. اور پھر یہ اس میں جو آپ کی جو ہوتی ہے کہ اوپن ٹینڈرنگ ہو، جو ہڈن جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایڈمرل صاحب، یہاں پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈیفنس سروسز کے کانٹریکٹ ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہیں، اس کے لیے سیکریسی بہت ضروری ہے. آپ ارشد صاحب بتائیے کہ کیا وکی لیکس نے کوئی سیکریسی رہنے دی ہے؟ ابھی آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد ہم سیکریسی کی بات کریں تو پھر ایک اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اگر آپ ایک ایسی قوم کے لیے اگر جو پیسہ ہے اس کا، ابھی کیوں نہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی دی جائے کہ جو پیسہ پچھلے 8 سال 10 سال میں آیا ہے امریکہ سے، بلینز آف ڈالرز جو آئے ہیں، جو فوج کو آئے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں؟ کدھر گئے ہیں وہ؟ کہاں پہ کہاں ہتھیار کتنے میں استعمال کیے، کن لوگوں کو اس کے بینیفٹ دیے گئے، فوج نے کدھر استعمال کیے وہ پیسہ، وہ کس کی کنٹرول کے بیچ میں استعمال ہوئے؟ کیوں نہ بات کریں ہم؟ کیا یہ اگر ہمیں بیچا گیا ہے، اگر ہماری سوورینٹی بیچی گئی ہے، اگر ہماری عزت بیچی گئی، ہماری بیٹیاں بیچی گئی ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم کس نے کیوں؟ کیا یہ؟ آپ مجھے بتائیے کہ آج عافیہ صدیقی کے اوپر تو بات نہیں کر سکتے ہم. آج ہم جو اگر ہم نے اپنی جنگ بنا لی ہے، جو ہم نے یہ کہہ کہ یہ ہماری جنگ ہے، ہمارے پاکستان میں 2 قوتیں پاکستان کو بچانے والی اللہ کے علاوہ تھیں. ایک پاک فوج جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی انسٹیٹیوشن ہے، میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ، اینڈ الحمدللہ یہ ایک پاکستان کو قائم اور دائم رکھنے والی قوت. اور دوسرے پشتون، آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں فورسز کو لڑا دیا ہے. آپ کوئٹہ سے لے کے سوات تک سرحد کے دونوں طرف پشتون جو ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے بلوچستان میں وہ سیپریٹنگ موومنٹ شروع ہو گئی ہے. تو یہ پیسہ اگر کسی نے لینے کا، جس نے ڈیسیجن لیا تھا، اس کو کیوں نہیں کٹہرے میں لاتے ہیں؟ پھر کیسے لایا جائے گا؟ کیسے لایا جائے گا؟ آپ اس طرح لایا جائے گا کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا حساب مانگے کہ ایڈمرل صاحب، جو این آر او سائن ہوا تھا اس کے گارنٹر یو این کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جنرل کیانی خود ہیں. جنرل کیانی صاحب جو ہیں اگر رپورٹر، تو اس جنرل کیانی کو اس ملک کا سربراہ وہ ہونا چاہیے، آرمی کا چیف ہونا چاہیے. یہ خود جو ہے جی ایچ کیو والے جو ہیں وہ جرنیل جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ سوئے پڑے ہیں. صدر صاحب کدھر ہیں؟ یہ قوم کدھر ہے کہ ایک ایسا آدمی جو گارنٹر ہے این آر او کا، یعنی کہ جو یہ یو این پروب کمیشن رپورٹ جو ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ایسا شخص جس نے کہ یہ تمام لوٹ مار کو اور دھاندلی کو اور یہ 420 کو ایک اس کے اوپر گارنٹر ہے وہ بیچ میں، تو کیا ایسے شخص کو آپ کا سربراہ فورسز، آپ کا جو امپورٹنٹ لینڈ فورسز ہیں اس کا سربراہ ہونا چاہیے؟ ایڈمرل صاحب، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. جنرل کیانی کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اور اسی ہفتے انہوں نے اپنی 3 سال کی نئی مدت جو پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹ ہے وہ دوبارہ شروع کی ہے. ناظرین، آج پروگرام میں 2-3 بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس اٹھے. وائس ایڈمرل جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ ڈیفنس کانٹریکٹس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے ایک میکینزم بھی بتایا کہ ایک ایسا نیشنل کمیشن ہو جس میں پارلیمنٹیرینز کی بھی ریپرزنٹیشن ہو، جس میں جوڈیشری کی سائڈ سے بھی ایک ممبر ہو، اور سارے ڈیفنس کانٹریکٹس کو ویٹ کیا جائے.
اور جو سیکریسی کا ایک ایلیمنٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ ڈیفنس کانٹریکٹ سیکرٹ ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ انوالوڈ ہے، بقول ایڈمرل جاوید اقبال صاحب کے وی شوڈ گیٹ اوے ود اٹ، اور ہمیں آلٹرنیٹیوز بنانے چاہیے، مزید ٹرانسپیرنسی اس میں لانی چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.